نیاز ہوتا کیا ہے؟ تحفہ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا. اور کس چیز کا تحفہ پیش کرتے ہیں آپ نے اپنی حلال کمائی سے، ٹھیک ہے، حلال کمائی سے آپ نے گیہوں، چاول، دال، شکر، روا، گھی، ساری چیزیں، کھوپرا، کاجو، پستے، بادام وغیرہ کھائے، لائے سب آپ نے اپنی حلال کمائی سے. اور لانے کے بعد میں پہلے گھر کو صاف ستھرا کیا، گھر کو دھویا، اپنے بستروں کو دھویا، برتنوں کو دھویا، جھاڑ پھونک کر کے پوری طریقے سے گھر کو صاف ستھرا کر لیا. اب آپ کے گھر کی خواتین، آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی وغیرہ، اب وہ کیا کرتی ہیں کہ اب اس کو جو ہے وہ باریک پیسنے کے بعد جو ہے اس کی پوری بنا لی، اور کچھ کی آپ نے کھیر بنا لی. حلال کمائی ہے آپ کی، حلال کمائی سے آپ یہ ساری چیزیں خرید کر لائے. اس میں سے کوئی بھی چیز حرام ہے کیا؟ بولو. چاول حرام ہے؟ گیہوں، شکر، روا، سوجی ہے کوئی حرام ہے؟ گھی، کھوپرا، پستے، کاجو، بادام وغیرہ کچھ حرام ہے اس میں سے؟ اب ان کو سب کو ایک ساتھ آپ نے جمع کیا اور اس کی پوری بنا دی، کیا وہ حرام ہے؟ کھیر بنا لی آپ نے چاول کی یا سابودانے کی، جو بھی آپ کو پسند ہے اس کی کھیر بنا لی آپ نے، گھی وغیرہ ڈال کے اس میں بہترین طریقے سے. بتائیے چاول حرام ہے، کھیر حرام ہے. اب اس پر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پکا لیا سب اچھے طریقے سے، بہترین، ڈھک دیا اس کو. اب صبح فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ چلے اب اپنے امام صاحب کے پاس آئیے. حضرت امام جعفر صادق کی ہم نے ان کے نام پر نیاز کی ہے، آپ فاتحہ دے دو. اب اس پر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. یاسین شریف پڑھا آپ نے، یاسین شریف پڑھنا حرام ہے. سورہ مزمل، سورہ ملک وغیرہ، آیت الکرسی، چاروں کل، کچھ بھی غلط ہے اس میں سے. اب وہ سب پڑھ کے قرآن پاک آپ نے، یا ایک قرآن، دو قرآن، یا ایک ختم یاسین شریف کا، دو ختم یاسین شریف کے، یا 500,000 مرتبہ کلمہ طیبہ درود پاک، جو آپ کو اللہ نے توفیق دی وہ آپ نے پڑھا. اور سب پڑھنے کے بعد اب قرآن کی تلاوت ہوئی، مصلی بچھایا، سامنے کھانا رکھ دیا گیا، ایک گلاس پانی بھی آپ نے رکھا، اگر بتی جلا دی گئی خوشبو کے لیے. اب اس پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت ہو گئی، آخر میں الفاتحہ. یا رب ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ ہم نے پکایا ہے ان سب کو قبول فرما، اور قرآن پاک کا ثواب ہم پیش کرتے ہیں تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں، قبول فرما. حضور کی آل کو عطا فرما اس کا ثواب، حضور کے صحابہ کو عطا فرما. غلط ہے کیا؟ اس میں سے کچھ بھی حرام، بدعت، شرک وغیرہ دکھتا ہے آپ کو؟ ارے بولو نا یار. حلال کمائی سے آپ نے سب تیار کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن پڑھنے کے بعد اس کا ثواب پہنچایا آپ نے حضور علیہ السلام کو، حضور کی آل کو، حضور کے صحابہ کو. اور پھر ان نفوس قدسیہ کے وسیلے سے، یعنی حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کے وسیلے سے آپ نے اپنے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچایا. کہ اب ان کے سب کے صدقے میں، اچھوں کے صدقے میں ہمارے باپ داداؤں پر بھی کرم عطا فرما، ان کی بھی خطائیں معاف فرما، ان کی بھی مغفرت فرما. یہی کرتے ہیں نا. اب اس میں شرک کیا ہے؟ بدعت کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں بدعت، وارے تیری جہالت کی شدت، ہاں وارے تیری جہالت کی شدت. کہتا ہے بدعت. پوچھو کیا مطلب ہے بدعت کا؟ تو کہتا ہے دین میں جو نئی چیز آئے وہ بدعت. میں کہتا ہوں ظالم 1400 سال پہلے جو چیزیں نہیں تھی آج وہ پائی جاتی ہے، سب بدعت. قرآن پاک جب نازل ہوا، اصلی لفظ بدعت ہے، پہلے وہ بھی سمجھ لو. بدعت کی دو کیٹیگری ہوتی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. سنو ادھر دیکھو، دو قسمیں بدعت کی، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. جو بدعت قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو وہ اچھی ہے، جو بدعت قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ بری ہے. اور حضور نے فرمایا جو اسلام میں نئی چیز پیدا کرے گا اگر اچھی ہے تو اس کو ایجاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اب اچھی بدعت کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وقت کی قلت ہے، جلدی جلدی سنتے چلیں. اچھی بدعت کی مثال، تراویح کی نماز شروع میں اکیلے پڑھی جاتی تھی، جماعت نہیں ہوتی تھی. سیدنا مراد مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
عنہ نے دیکھا کہ لوگ گھروں میں اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی برکتوں سے محروم ہو جائے، آپ نے جماعت کا حکم دیا، آپ نے جماعت کا حکم دیا، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے پوری 20 رکعت۔ تو یہ آپ نے ایجاد کیا اس بات کو، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے غلط کام کیا؟ کہہ سکتا ہے، جرأت کر سکتا ہے کوئی؟ اور ایک ہوتی ہے بری بدعت جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہو، اس پر عمل کرنے سے روکا گیا ہے۔ اچھی بدعتوں پر عمل کرنے سے نہیں روکا گیا، لیکن کمال ہے کچھ لوگوں کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا، جہاں دیکھو اٹھا کر بدعت بدعت بدعت، لفظ بدعت بھی بولتے نہیں آتے، کہتے بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے۔ یہ اگر نئی چیز اگر اللہ تک اور اللہ کے رسول تک پہنچاتی ہے تو ثواب ہے اس پر عمل کرنا، اور نئی چیز اگر قرآن کا بانی اگر بناتی ہے تو غلط ہے اس پر عمل کرنا۔